واجب احترام سادات اعزام قابل تعظیم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض کروں اس سے قبل، حسب دستور ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کرے اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم۔ کیا ہی پیاری بات کہی ہے امام اہل سنت حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ہماری اس زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہمارے مسجد سیدہ کلثوم کے خطیب و امام اور دارالعلوم فیض مصطفیٰ ساورکنڈلا کے مدرس مولانا شعیب صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو بہت آسان فرمایا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم فرمائی کہ نکاح آسان ہے، اس کو آسان ہی سے جو ہے ادا کیا کرو۔ دین بھی آسان ہے، اس کو آسان ہی رکھو، اس کے مشکل نہ بناؤ۔ نکاح اور شادی کو مہنگا نہ بناؤ، یہ لمبا چوڑا خرچ کرنا اور ایک لمبی فہرست والے رسم و رواج ادا کرنا، یہ ہم سب کی بناوٹ ہے، یہ ہماری سب کی ایجاد ہے۔ ورنہ شریعت میں نکاح صرف اتنا ہی ہے کہ دو گواہ موجود ہو اور نکاح پڑھنے والا دلہا وہ صرف قبول کر لے، ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو جاتا ہے۔ شریعت میں نکاح صرف اسی نام کا ہے، اور اس کے علاوہ کی جو نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد کی جتنی رسمیں اور جتنے بھی رواج ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دھیرے دھیرے ہم دین کو، شریعت کو سمجھ رہے ہیں، اس سے قریب ہو رہے ہیں، اور بڑا ہی احسان ہے، بڑا کرم ہے حضور پیر طریقت سرکار سید محمد دادا ابو قادر فاطمی کا ہم سب پر، کہ آپ نے راتوں دن ایک کر کے جو برسوں محنت کی ہے، اور آپ کے ایک ایک مشن کو آگے بڑھانے کے لیے علماء کرام نے جو محنت اور کاوشیں کی ہیں، اللہ کے کرم سے آج برسوں کی ان محنتوں کا نتیجہ ہمارے سامنے ان اچھی محفلوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنی خوشیوں کو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر منا رہے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں دکھ کا پرسنگ آتا ہے تو اس وقت بھی وہ شریعت کو دیکھتا ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، شریعت ہمیں کس بات سے روک رہی ہے۔ آج ہم خوشیوں اور غموں میں اس شریعت کی پاسداری کر رہے ہیں، اور یہ شریعت ہماری پاسداری کر رہی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے اس شہر میں اور باپو کے چاہنے اور ماننے والوں میں
جو ایک مزاج بنا ہے کہ ہم اپنا ہر ایک کام شریعت کے دائرے میں کریں، خاص کر شادی کا پروگرام شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے، کہ اس میں جتنی بھی غلط رسم و رواج ہیں ان سے دور رہیں، فضول خرچی سے بچیں، جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا کم خرچ کرنے کی کوشش کریں، اس میں ہماری ہی بھلائی اور ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آج میں جو سب سے اہم بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ شادی جب ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور جب اسی شادی کو ہم شریعت سے ہٹ کر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل کے بڑھنے کا، ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے اور وہ فرما دے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کائنات کو سبب سے، وسیلوں سے اور ذریعوں سے جوڑ کر رکھا ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے ہوتی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی ذریعہ اور وسیلے سے حاصل ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ساری چیزوں کی طرح اس انسانی نسل کے، اس انسانی پیڑھی کے آگے بڑھنے کے لیے بھی اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہے، اللہ نے ایک سبب بنایا ہے، اللہ نے ایک وسیلہ رکھا ہے، اور وہ ذریعہ اور وسیلہ ماں باپ کا ملن ہے، ماں باپ کا جوڑا بننا ہے، اور اسی ملن سے نئی نسل کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ ہم سب مانتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے، یہ ایک بات مسلم ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی ماننی ہوگی کہ اس نئی نسل کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں باپ کا جوڑا جو بنتا ہے اور اس کی جو مشترکہ زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اس کی پہلی سیڑھی نکاح اور شادی۔ اسی شادی اور اسی نکاح سے اس جوڑے کی جو مشترکہ زندگی ہے اس زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ دو باتیں جب ہم مانتے ہیں، ان دونوں باتوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اولاد کی زندگی، اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بھی ماں باپ، اور ماں باپ کی اس مشترکہ زندگی کا سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلی جو شروعات ہے وہ نکاح اور شادی ہے۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر اس نکاح کی شروعات اچھی طریقے سے ہوئی، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوئی، نیک کاموں سے ہوئی، نیک لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی، تو سمجھ لینا کہ ان دونوں میاں بیوی اور آنے والے نسلوں کے ماں باپ سے جو نسلیں ہوگی وہ نسلیں بھی نیک ہوگی، کیونکہ اولاد پر سب سے بڑا اگر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے اس کے اچھے اور برے ہونے میں، نیک اور صالح ہونے میں، تو وہ ماں باپ کے اخلاق اور عادات اور اطوار کا ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے ہی ان کی اولاد ہوگی، یہی مسلمہ حقیقت بھی ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی ہمیں یہی مزاج، یہی ذہن اور یہی فکر ملتی ہے کہ جیسے ماں باپ ویسے ان کی اولاد ہوگی۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم جو آنے والی نسل چاہتے ہیں، جن اولاد کے لیے ہم نکاح کرتے ہیں اور نکاح کے بعد ان کے لیے کمانے، ان کے لیے روزی حاصل کرنے کی بے شمار مشقتوں کو اٹھاتے ہیں، کیا ہمیں اس آنے والی نسل کو نیک بنانا ہے، نیک اولاد حاصل کرنا ہے، یا پھر بری اولاد ہمیں چاہیے؟
یہ ہمیں طے کرنا ہوگا. جو ماں باپ جو نیا جوڑا وہ نیک اولاد چاہتا ہے، فرما بردار اولاد چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نکاح کی شروعات بھی اچھی طریقے سے کرے، نیک طریقے سے کرے، سنت کے مطابق کرے، اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کرے. جب اس کی اس پہلی سیڑھی کی شروعات اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہوگی تو پھر وہ آنے والی نسل بھی اللہ سے محبت کرنے والی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، شریعت سے اور اولیاء کرام سے اور اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوگی. اور جب ہم بزرگان دین کی زندگی کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں یہ بات صاف طور پر واضح طور پر ملتی ہے کہ جو اولیاء کرام بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچے ہیں، ولایت کے درجے کو پیدائشی طور پر انہوں نے حاصل کیا ہے، تو اس میں بھی سب سے بڑا اہم کردار، سب سے بڑا اہم رول ان کے ماں باپ کا رہا ہے. اب پیدائش کرنے والا بچہ، جنم لینے والا بچہ، تو وہ بچہ ہوتا ہے. ہر ایک کی اس حالت میں پوزیشن یکساں ہوتی ہے. وہ کسی کے بھی گھر پر بچہ ہو تو اس وقت اس کی حالت ایک طرح ہی کی ہوتی ہے. نہ تو وہ چل پاتا ہے، نہ وہ کھانا کھا پاتا ہے، نہ کسی کی بات سمجھتا ہے، نہ کسی کی بات کا جواب دیتا ہے. لیکن ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، ہم نے بزرگوں کی زبانی سنا ہے، ہم نے قرآن سے بھی یہ سنا ہے، قرآن نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ ایسے بھی بچے دنیا میں تشریف لائے ہیں. جو دودھ پیتے بچوں نے جو ہے نیک لوگوں کے لیے دودھ پیتے زمانے میں بھی جو ہے انہوں نے نیک لوگوں کی گواہی دی ہے. انہوں نے بچپنے میں بھی دودھ پیتے عمر میں بھی انہوں نے روزے رکھے ہیں. انہوں نے حافظ قرآن ہو کر ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہے. ایسی بھی تاریخ ہمارے سامنے ہے. اور اس میں بچہ تو سب سارے بچے پیدا ہونے کے وقت یکساں نظر آتے ہیں، سب کی کیفیت سب کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے. لیکن یہ ان کے ماں باپ کا اثر تھا، یہ ماں باپ کی نیکی کا ان پر اثر تھا کہ وہ بچے اگرچہ دودھ پیتے تھے لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، بچپنے میں بھی روزہ رکھنے والے تھے، بچپنے میں بھی وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے تھے. اپنے بچپنے میں بھی وہ قرآن کے حافظ بن کر وہ دنیا کے سامنے یہ پیغام دینے والے تھے کہ اگر ماں باپ نیک ہو تو ان کے وہاں بچے بھی نیک ہی جنم لیتے ہیں. ہم حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہر 11ویں شریف میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ 17 پارے کے حافظ قرآن تھے. اور جب لوگوں کو چاند کے بارے میں کشمکش ہوتی، انہیں پتہ نہ چلتا کہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے کہ حضور غوث پاک نے آج ماں کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا. اگر نہ پیا ہوتا نہیں پیا تو لوگ اس بات کا یقین کر لیتے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور رمضان کا روزہ آج شروع ہو گیا ہے، کیونکہ حضور غوث پاک نے آج اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے. یہ تو بچے ہی تھے نا، لیکن اس بچے میں بھی ایسی کرامت ہے کہ ان کے دودھ پینے اور نہ پینے سے رمضان کے چاند کا یقین کیا جائے اور ان سے جو ہے یہ گواہی لی جائے کہ اگر دودھ نہیں پی رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے. یہ کہاں کا اثر تھا؟ یہ تو ان کا بچپنا تھا. بچپنے میں تو ہر بچہ یکساں نظر آتا ہے. یہ ماں باپ کی ان کی نیکی کا اثر تھا، ماں باپ کی پرہیزگاری کا اثر تھا کہ ان کے والد ماجد ایسے نیک اور پرہیزگار تھے کہ انہوں نے دریا کے اندر، ندی کے اندر بہتا ہوا ایک سیب مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا تو انہوں نے برسوں برس اس سیب کی اجازت کی معافی کے بدلے میں
برسوں برس انہوں نے باغ کی نگہبانی کی، باغ کی دیکھ ریکھ کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کی شرط کو منظور کیا کہ جو لولی ہے، لنگڑی ہے، کان سے بہری ہے، اندھی ہے، ان ساری چیزوں کو منظور کر کے انہوں نے ایک سیب کو بغیر اجازت کے کھانے کی معافی میں ان ساری قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ تھی ان کی پرہیزگاری، یہ تھی ان کی نیکی، یہ تھا ان کا تقوی، کہ اس تقوی کا اثر ان کے بچے میں نظر آتا ہے، کہ ان کے تقوی کا اثر کہ اس بچے کے دودھ پینے اور نہ پینے سے رمضان کے چاند کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کی گواہی دی جاتی ہے۔ اور حضرات محترم، قرآن ہی میں دو ایسے واقعے بیان کیے گئے ہیں، ان دونوں واقعوں سے ہمیں صاف طور پر یہ بات جاننے کو ملتی ہے کہ جو ماں باپ نیک اولاد چاہتے ہیں وہ خود پہلے نیک بن جائے۔ ماں باپ نیک ہوں گے، اللہ ان کے وہاں نیک اولاد ہی دے گا، ان کے وہاں فرما بردار اولاد ہی ہوگی، نمازی اولاد ہی ہوگی، اور ان کو جو ہے اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، اے بیٹا یہ تیری ماں ہے۔ وہ اپنے خون ہی کے اندر وہ تاثیر لے کر آئے گا کہ اس کا خون ہی اس سے پہچان دے گا کہ کون تیرا باپ ہے اور کون تیری ماں ہے، تجھے باپ کے ساتھ کون سا سلوک کرنا ہے، ماں کو کس طریقے سے تجھے رکھنا ہے، یہ اس کا خون ہی اسے پتا دے گا۔ قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ایسے واقعات بیان فرمائے کہ ان واقعات سے ہمیں یہ پتا ملتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہے تو ان کی نیکی کا اثر، ان کی نیکی کا فائدہ ان کے اولاد کو بھی ملتا ہے۔ پہلا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اچھا اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں کہ مقررانہ انداز سے میں آپ کو باتیں بتا سکوں۔ آج سمیر بھائی اور سید سرفراز باپو کا یہ اصرار تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الحمدللہ نکاح کے موقع پر نعت خوانی اور منقبت اور حمد باری تعالیٰ کی محفلیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ایک ایسا مزاج دینا چاہتے ہیں کہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ اگر علماء کرام کی زبانی ہم کچھ بیان بھی سنیں تو اس ماحول میں اور جو ہے نورانیت بڑھ جائے گی، یہاں کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ نعت خوانی سے ہمارے دلوں کو نورانیت ملے گی، اور جب تقریریں سنیں گے تو ہمارا ذہن بھی منور اور مجلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس اصرار پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے آپ اس کو تقریر کے طور پر نہیں، نصیحت کے طور پر سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس واقعے کو مرد لوگ تو سنے، لیکن خاص کر مائیں بھی سنے، جن کی ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے یہاں حافظ قرآن ہی پیدا ہو، میرے یہاں جنم لینے والا بچہ یا بچے عالم یا عالمہ ہی ہو، تو ان کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مائیں خود پہلے نیک بن جائے، ان کے وہاں اولاد نیک ہی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اور اس کے چچا زاد بھائی کو ایک لالچ ہوئی کہ میں اس چچا کا وارث تو میں تنہا ہوں، میرے علاوہ کوئی وارث نہیں، لہٰذا میں اس اپنے چچا کا مرڈر کر دوں تاکہ ان کی ساری پراپرٹی، ان کی ساری جائیداد میری ہو جائے۔ اس آدمی نے اس لالچ میں اپنے چچا کا قتل کر دیا، اور پھر چچا کی لاش کو لے جا کر ایک دوسری بستی میں ڈال آیا، اور صبح وہ خود دعوے دار بن گیا کہ میرے چچا کا کسی نے قتل کر دیا، جو بھی قتل کرنے والا ہوگا میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اب پوری قوم پریشان کہ قاتل کا، قتل کرنے والے کا پتہ لگایا کیسے جائے، کیونکہ یہاں تو خود دعوے دار ہی قاتل ہے۔
جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ذمہ قوم کی حفاظت کرنا ہے، قوم کو سیکیورٹی کرنا ہے، آج وہی لوگ چور اور ڈاکو بن چکے ہیں، تو پھر قوم کی حالت ہی کیا ہوگی؟ تو جب وہ قتل کرنے والا ہی خود دعوے دار ہے تو قاتل کا پتہ کیسے لگے کہ قتل کرنے والا کون ہے؟ اب اس معاملے میں سارے لوگ پریشان، سب جمع ہو کر مشورے سے طے پایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں اس کا کچھ حل مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ انہیں کہو کہ ایک گائے کو، ایک جانور کو ذبح کرے، اور اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا حصہ اس مردہ انسان پر مارے، وہ زندہ ہو کر خود ہی وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ بڑی ناشکری اور نافرمان قوم تھی۔ ان لوگوں نے اسی پر بس نہیں کیا کہ کوئی بھی جانور لا کر ذبح کرتے اور اس کا گوشت مارتے اور وہ زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتا دیتا۔ انہوں نے سوال پر سوال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال پر جواب دیتا رہا اور اس جانور میں شرطیں بڑھتی رہی۔ اب ان لوگوں نے ساری شرطوں کے بیان ہو جانے کے بعد کہا انشاءاللہ لمہتدون، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسی گائے کو، ایسے جانور کو پالیں گے، ڈھونڈ لے آئیں گے کہیں سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ پوری دنیا کو وہ چھان بین کر لیتے، پوری دنیا میں وہ ایسے جانور کو تلاش کر لیتے، تب بھی ان کو ایسا جانور کہیں نہ ملتا۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اس کی برکت سے انہیں وہ جانور مل گیا۔ اور کیسے ملا؟ کہ ایک آدمی نے اپنے انتقال کے وقت دیکھا کہ میرے پاس گائے کا ایک ہی بچہ ہے اور میرا لڑکا بچپنا ہے، اس کا بچپنا ہے، اور اس کے لیے میں گائے کے بچے کے علاوہ کوئی چیز چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ باپ نیک تھا، فرما بردار تھا اللہ کا، اس نے اس گائے کے بچے کو جنگل میں جا کر چھوڑ دیا اور اس کی گردن پر مہر مار دی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تو اب اس دنیا کو چھوڑ کر جانے ہی والا ہوں، میں اپنے بچے کے لیے اس گائے کے بچے کو تیرے حوالے کر کر جاتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اسے تو یہ گائے عطا فرما دینا۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا۔ اب اس کا بچہ بڑا ہوتا گیا، جوان ہوا۔ اس کی ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے، تیرے باپ نے تیرے لیے جنگل میں ایک گائے کو چھوڑا ہے، تو جنگل میں جا کر اس گائے کو تلاش کر، اس کی یہ صفتیں ہیں، اور تو جا کر اللہ سے دعا کرنا، وہ گائے اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ وہ لڑکا جنگل میں جا کر اپنی ماں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کرتا ہے اور اس گائے کو گھر پر لے کر آتا ہے۔ ماں اس بچے سے کہتی ہے، اب جب باپ نیک تھا تو بیٹا بھی فرما بردار تھا، نیک تھا، صالح تھا، پرہیزگار تھا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ماں نے کہا بیٹا، ہمارے پاس اس گائے کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، تم اسے بازار میں جا کر بیچ دو تاکہ ہمارا گزارا اسی پر چلے۔ اس فرما بردار بیٹے نے جا کر اس گائے کو بیچنے کے لیے تیار ہوا، لیکن ماں نے ایک شرط رکھی تھی کہ بیٹا تم اس کا سودا کر لینا، 3 دینار اس کی قیمت بتائی، لیکن اس سودے کو میری اجازت پر موقوف رکھنا، کہ میں نے 3 دینار میں تمہیں گائے بیچی، لیکن میری ماں کی اجازت کی شرط پر موقوف ہے۔ میری ماں اگر اجازت دے گی تو یہ سودا کنفرم، ڈن، اور اگر میری ماں نے منع کیا تو یہ سودا کینسل۔ اب وہ گائے کو لے کر بازار میں گیا، ایک آدمی جو ہے نورانی چہرے والا آیا اور اس نے اس گائے کو مانگا۔ اس لڑکے نے 3 دینار میں اس کو بیچا، لیکن کہا کہ شرط یہ ہے کہ میری ماں کی اجازت پر موقوف رہے گی یہ خرید و فروخت۔ اب اس آدمی نے کہا کہ نہیں، 3 دینار میں پکا، لیکن ماں کی اجازت نہیں۔ اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچوں۔ اب دیکھنا کہ یہاں ماں کی بات ماننے سے اس کو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ واقعہ ایک ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے سبق بہت سارے ہیں۔
وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور پوری داستان سناتا ہے کہ ماں ایک نورانی چہرے والا اس گائے کو لینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کہا کہ ماں کی اجازت پر موقف نہیں، یہاں پر سودا، یہاں پر جو ہے قیمت، اور یہاں پر یہ سارا کام ختم، میں نے منع کیا۔ ماں نے کہا ہے بیٹا اب اس گائے کو تم 6 دینار میں بیچنا اور وہ لینے والا آئے گا، لیکن اسے کہنا کہ ماں کی اجازت پر یہ جو ہے سودا موقوف رہے گا۔ وہ بیٹا دوسرے دن بھی جاتا ہے، خریدنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ پھر وہ گھر آتا ہے، ساری داستان سناتا ہے۔ ماں کہتی ہے اب اس کو 12 دینار میں بیچ دینا، اور وہ خریدنے والا آج بھی آئے گا، لیکن ماں کی شرط پر موقوف رکھنا، اور اگر وہ منع کرے تو پھر اسی سے پوچھنا کہ تم ہمیں کیا مشورہ دیتے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ فرما بردار بیٹا بازار میں جاتا ہے، وہ نورانی چہرے والا آتا ہے اور بیٹا وہی بات رکھتا ہے کہ 12 دینار میں یہ سودا کنفرم، لیکن ماں کی اجازت پر موقوف۔ اس نے خریدنے والے نے کہا کہ ماں کی اجازت کے بغیر بات کرو۔ بیٹے نے کہا کہ ماں کی اجازت کے بغیر میں سودا نہیں کروں گا۔ تو پھر اس لڑکے نے اسی نورانی چہرے والے سے پوچھا جو اللہ کا فرشتہ تھا، اس سے پوچھا کہ آپ ہمیں گائے کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں۔ اس آنے والے فرشتے نے کہا کہ لڑکے اس گائے کو سنبھال کر رکھنا، بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور اس گائے کو وہ خریدنے پر مجبور ہوں گے، اس وقت تم اس کی قیمت یہ بتانا کہ یہ گائے ہم بیچیں گے، لیکن اس کی کھال کے اندر، اس کے چمڑے کے اندر جتنا سونا آ سکتا ہے وہ بھر کر تم ہمیں دو گے، اس قیمت پر ہمیں گائے تم کو بیچیں گے۔ یہ اللہ کے فرشتے نے اسے فرمایا۔ اب دیکھو اللہ اپنے نیک بندوں کی نیک اولاد کی مدد کیسے فرماتا ہے۔ اگر وہ 3 دینار میں بیچ دی ہوتی تو وہ کھا کر کب کے ختم ہو گئے ہوتے، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندے کی نیک اولاد کی کیسی مدد فرمائی۔ وہ بچہ وہ گائے کو گھر لے جا کر واپس چلا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ڈھونڈ کر جو ہیں آخر میں اس لڑکے کے وہاں پہنچتے ہیں اور اس گائے کو خریدنے کے لیے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکا اور اس کی ماں کہتے ہیں کہ ہم اس گائے کو بیچیں گے، لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال کے اندر، چمڑے کے اندر جتنا سونا آئے اتنا بھر کر آپ کو دینا پڑے گا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ مجبور تھے اس گائے کو خریدنے پر، اس کے بغیر قاتل کا پتہ چلنے والا نہیں تھا، اور آخرکار بنی اسرائیل کے لوگ اس گائے کو اتنی قیمت پر خریدنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر گئے، پہنچے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا ایک ٹکڑا اس مردہ انسان پر مارا گیا۔ وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قتل کرنے والا اور کوئی نہیں، یہی میرا بھتیجا ہے، اسی نے مجھے قتل کیا ہے، اور سارے جھگڑوں کا فیصلہ وہیں پر ہو گیا۔ اسی پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء اپنے دست مبارک سے مردوں کو زندہ کرے تو تم تعجب مت کرو، کیونکہ یہ وہ اللہ ہے جو مردہ جانوروں سے بھی مردہ انسانوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملے۔ سب سے پہلا سبق تو یہ کہ اگر ہم نیک اولاد چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کی مدد فرمائے تو ماں باپ نیک بن جائے، ان کے وہاں ہونے والی اولاد بھی نیک ہی ہوگی۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اس نیک آدمی نے اپنی زندگی میں ایک گائے کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے بھروسے کی کیسی لاج رکھی کہ اس کا بیٹا اور اس انتقال کرنے والے کی بیوی زندگی بھر کھاتے رہے، تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ ایسی غیب سے رزق، ایسی روزی اللہ تعالیٰ نے اسے غیب سے عطا فرما دی۔ لہذا اگر ہم بھی نیک اولاد چاہتے ہیں، خاص کر نکاح کرنے والے دلہا اور دلہن، تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ نیک بن جائے، اپنی شادیوں کو، نکاحوں کو نیک طریقے سے،
حلال طریقے سے اور سنت کے مطابق جو ہے ان پروگرامات کو کریں، انشاءاللہ ان کے وہاں ہونے والی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، نیکی کے راستوں پر سنتوں پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا اگر اس میں کمی ہوئی، غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔